جی السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خاکسار ویور۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں بارہا مرتبہ اپنی پریویس ویڈیوز کے اندر ایک بات کا ذکر کرتا تھا کہ جو ہمارا اینٹی گروپ ہے اس کو جو ہے نا فنڈنگ ہو رہی ہے، اور اس بات کی جو تائید ہے وہ راجہ صاحب نے جو ہے نا اپنی وائسز کے اندر، اپنی ویڈیوز کے اندر بار بار بے ذکر کیا۔ راجہ صاحب کی پچھلی جو ہے نا تقریباً 4 یا 5 مہینے کی پچھلی جتنی بھی ویڈیوز ہیں، تب سے آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ان کے ریکارڈ میں موجود ہیں کہ وہ ساری کے ساری آن دی ریکارڈ پڑی ہیں کہ یہ جتنے بھی اینٹی گروپ ہیں، یہ جو ہے نا یہ ایک مافیا ہے، ان کے پیچھے سے فوراً فنڈنگ ہو رہی ہے، یا جو بھی ان کو جو ہے نا بوسٹ اپ کر رہا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکیں۔ چلتے ہیں جی کہ راجہ صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ میرے بھائی، میں مجلس شورا کے لیے تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن باقی یہ جتنے کے جتنے تپڑ خان ہیں، یہ میں بارہا پہلے بھی بتا چکا ہوں، ان کے پیچھے مافیا ہے، ان کے پیچھے فنڈنگ ہے، یہ اپنے پیسے لے چکے ہیں، اب یہ دوسروں کے ہاتھوں میں پپٹ ہیں، کھیلتے ہیں دوسروں کے ہاتھوں میں، اور وہاں سے ان کو پیسہ ملتا ہے، آنا جانا، وہ جسے کہتے ہیں نا ٹی اے ڈی اے، ہر چیز پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ رول ہے وہ سیف سیف کی پہلی اور دوسری بیگمات کا ہے، ان کے بچوں کا ہے۔ جی ویورز، آپ نے سن لیا ہے کہ راجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں مجلس شورا کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ جو اینٹی گروپ ہے جس میں جاوید خان، آسمہ گیلانی صاحبہ اور باقی جو متعدد لوگ ہیں، یہ جناب فنڈنگ جو ہے لے رہے ہیں، تو وہ کس طرح لے رہے ہیں میں آپ کو کامن سی بات بتاتا ہوں، کیونکہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ میں کیسز میں گزرا ہوں، تو میں آپ کو اپنی پرسنل بات بتاتا ہوں کہ آپ جب ایک سیشن کورٹ کا وکیل کرتے ہیں نا، سیشن کورٹ کا وکیل، تو اس کی جو فیس ہوتی ہے وہ ہزاروں میں نہیں ہوتی، وہ لاکھوں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوتی ہے لاکھوں میں۔ اس کے بعد آپ چلے جائیں ہائی کورٹ کے اندر، جب ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو جو ہائی کورٹ کے وکیل ہیں ان کی جو فیسز ہوتی ہیں وہ کم سے کم 5 لاکھ سے ابو ہوتی ہیں، منیمم 5 لاکھ سے ابو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ چلے جائیں سپریم کورٹ کے اندر، تو سپریم کورٹ کے اندر جو ہے جو وکیل کی فیس ہوتی ہے وہ لاکھوں میں نہیں ہوتی بلکہ وہ کروڑوں میں ہوتی ہے۔ تو مجھے اپنی قوم سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جو بندے کہتے تھے ہمارے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں، جو کہتے تھے ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، ہمارے پاس سفر کرنے کے لیے جو ہے نا اماؤنٹ نہیں ہے، آج وہ ہائی کورٹس یا اسلام آباد ہائی کورٹس کہہ لیں یا پھر سپریم کورٹس کے اندر کہہ لیں، وہ وکیل کر رہے ہیں، تو وہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے، سوال تو بنتا ہے نا کہ پیسہ کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک بات راجہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا یہ جو مافیا ہے یہ خود بخود ایکسپوز ہوگا، ٹھیک ہے، یہ خود بتائیں گے کہ جی ہمارا کس کس کے ساتھ رابطہ ہے اور کب تک رابطہ ہے اور کب سے رابطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آئیے چلتے ہیں، سنتے ہیں کہ جی میڈم آسمہ گیلانی صاحبہ کیا فرما رہی ہیں۔ 28 تاریخ تک سب آن لائن تھے۔ 28 تاریخ کے بعد تمام سوشل میڈیا، تمام جو فیس بک اکاؤنٹ ان کے جتنے جو کچھ تھا، اس دن سے لاگ ان نہیں ہو رہے، اور زرینہ بھابی بھی جو تھیں وہ بھی آن لائن نہیں۔ 28 کے بعد میری بات نہیں ہوئی۔ جی ویورز، آپ نے سن لیا کہ جی کیا فرما رہی ہیں کہ 28 تاریخ کے بعد میرا جو ہے نا زرینہ سے نہ ان کے واٹس ایپ پہ، نہ ان کے جناب ہمارے جو ہے کیا نام ہے سوشل اکاؤنٹس پہ، اور کسی بھی طریقے سے ہمارا جو رابطہ نہیں ہو رہا۔ مینز دیٹ کہ 28 ڈیٹ سے پہلے یہ لوگ رابطے میں تھے یا رابطہ کر رہے تھے، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، راجہ صاحب گلہ پھاڑ پھاڑ کر ایک ہی بات کا یاد کرتے رہے کہ بھائیو ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے، اور فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ ان کی جو سفر امان خان نیازی صاحب کی جو پہلی یا دوسری وائف ہیں وہ جناب ان کو فنڈنگ کر رہی ہیں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اپنے پیسے لے چکے ہیں۔ ان کو صرف اور صرف 6 لاکھ لوگوں کے خلاف جو ہے نا لایا گیا ہے
کہ لوگوں کا کام نہ ہو، اور یہ اپنے پیسے لے چکے ہیں اور ہر ڈیٹ پر پیسے لیتے ہیں۔ آپ نے اپنے کانوں سے سن لیا کہ چلے ٹھیک ہے بھائی، 28 تک آپ کا رابطہ نہیں، 28 کے بعد، 28 سے پہلے تب کا رابطہ تھا نا۔ اس بات کو آپ لوگ تسلیم کریں کہ یہاں پر ایک بات کلیئر ہو چکی ہے کہ ان کو 28 تاریخ سے پہلے تک کون فنڈنگ کرتا رہا، ان کو کون پیسے دیتا رہا، یہ موصوفہ نے خود بتا دیا کہ جی ان کی جو فرسٹ وائف ہے سیف الرحمان خان نیازی صاحب کی، وہ ان کو جناب پیمنٹس کرتی رہی ہیں، اور وہ ان کو جناب جو ہے نا اکاموڈیٹ کرتی رہی ہیں کہ آپ ڈیٹ پہ جائیں، ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے جی۔ اس کے بعد جناب ایک سکرین شاٹ ہے، وہ ذرا آپ دیکھ لیں کہ وہ سکرین شاٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ میری سکرین کو دیکھ لیں، اس سکرین شاٹس کے اوپر ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی ملیشین وائف۔ آپ لوگوں نے خود سن لیا، اس کو بے شک آپ زوم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ کون رابطہ کر رہی ہے؟ یہی جناب موصوفہ، کیا نام ہے اس کا، آسمہ گیلانی صاحبہ جی، جس کو میں اپنی بہن کہتا ہوں، یہ رابطے میں تھی۔ کس کے؟ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کی ملیشین وائف کے رابطے میں تھی۔ سیف الرحمان خان نیازی کی جو ایکس وائف ہیں زرینہ خان، ان کے رابطے میں تھی۔ جب یہ ان کے رابطے میں تھیں یا رابطے میں 28 تاریخ تک خود بتا رہی تھیں، تو وہی وہ لوگ تھے جو ان کو فنڈنگ کر رہے تھے، وہی وہ لوگ 6 لاکھ لوگوں کے دشمن تھے جنہوں نے جناب 6 لاکھ لوگوں کا جو چولہا ہے وہ جلنے سے جناب ان کو تکلیف ہو رہی تھی۔ پھر جناب ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ خود موصوفہ فرما رہی ہیں، ذرا سن لیں کہ یہ کیا فرما رہی ہیں۔ عدالت میں انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میرے 5 بنگلے جو میرے نام ہے کراچی کے، وہ نیب لے لے، میرے شوہر کو چھوڑ دے، جب ان کو جیل ہوئی تھی۔ تو یہ بھی انہوں نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا کہ میں مطلب، یہ ظاہر ہے ان کی پرسنل لائف ہے، ہم انٹرفیئر تو نہیں کرتے کہ وہ ان کے نکاح میں ہیں یا نہیں ہے، لیکن انہوں نے جھوٹ یہ بولا تھا کہ وہ ان کے نکاح میں نہیں ہے، جبکہ سچ یہ ہے کہ وہ زرینہ بھابی ابھی بھی ان کے نکاح میں تھیں اور ہیں بھی۔ اور دوسری بات جی، یہ ہے موصوفہ فرما رہی ہیں کہ زرینہ خان نے جب سیف الرحمان خان نیازی اریسٹ ہوئے تھے تو اس نے کہا تھا میرے 5 بنگلے ہیں، کہاں پہ ہیں جناب؟ کراچی کے اندر، وہ اب 5 بنگلے مجھ سے لے لیں اور میرے شوہر کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، اس کو آزاد کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ خود فرما رہی، مجھے اس بات کی نہیں پتا، آپ لوگوں نے اپنے کانوں سے سن لیا۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ جب سیف الرحمان خان نیازی ملیشیا سے پاکستان آیا تھا تو صرف ایک بیگ کے ساتھ آیا تھا، تو مینز دیٹ کہ یہ جو بنگلے ہیں، یہ جو جائیدادیں ہیں، یہ جو ایکسپینسز ہیں، یہ جو ہے نا عیاشیاں ہیں، یہ سارا بی فارجو ایس آر جی کا جو ہے نا پیسہ ہے، بی فارجو ایس آر جی فیملی کا پیسہ ہے، ٹھیک ہے، جس پر وہ جناب عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اگلی بات جناب بڑے مشہور و معروف ہیں جناب کہ نیب کے ریکارڈ کے مطابق، اگر آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو انگلش آتی ہے، آپ اس کی بہتر ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، تو ذرا نیب کا ریکارڈ کھول کر آپ دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی توصیف عامر صاحب، جن کا 12 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، ان کے پاس جناب گاڑیاں، کاریں، بنگلے، اس کے بعد جائیدادیں پتنی کتنی بڑی بڑی، ٹھیک ہے، ان کے پاس جو ہے نا پیسے، یہ کیا تھے؟ یہ سارے کے سارے سیف الرحمان خان نیازی نے جو بی فارجو ایس آر جی فیملی سے لیے تھے، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی بات بتاتا ہوں میں آپ کو کہ جناب آپ لوگ کہتے ہیں کہ سیف الرحمان خان نیازی کورٹ میں لکھ کر دے دے تو ٹھیک ہے، ادروائز ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو بھائی اس جو ہے نا حجام میں سب ننگے ہیں، ٹھیک ہے، اس حجام کے اندر سارے لوگ ننگے ہیں۔ اگر وہ سیف الرحمان خان نیازی صرف لکھ کر، آپ کی جو ہے نا فرمائش ہے کہ وہ لکھ کر دے، تو بھائی ان کے جو ایکس وائف ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں، جو وریاس یا جو بھی ان کے نام آس وریاس وغیرہ، وہ بھی تو برابر کے شریک ہیں، جس میں توصیف عامر بھی برابر کا شریک ہے، تو وہ ان پر کیوں نہیں کہتے کہ وہ بھی لکھ کر دیں؟ کیا صرف آپ کو سیف الرحمان خان نیازی نظر آتا ہے؟ تو اس بات سے میری قوم کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں، اور پھر سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے خلاف ان کو لانچ کر دیا گیا ہے کہ آپ نے ایسا ایسا کرنا ہے، آپ کے پیسے جانے اور ہم جانے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو بی فارجو ایس آر جی فیملی کے ازلی دشمن ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جناب آپ کے سامنے ساری چیزیں خود ان کی زبانی آپ سن رہے ہیں، کیونکہ ایک وقت تھا راجہ ریاض صاحب نے فرمایا تھا کہ بھائی
وقت کا انتظار کریں، یہ لوگ خود بخود ایکسپوز ہوں گے، اور الحمدللہ یہ سارے لوگ آج ایکسپوزڈ ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو اپنی زبانی جو ہے نا وہ اوپن کر رکھ دیا قوم کے سامنے، ٹھیک ہے۔ پھر جناب وہ 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے ایک موصوف جناب جاوید خان کی وائس میرے کانوں سے گزری، جو وہ بتا رہے تھے کہ جناب ایک یوٹیوبر نے کہا کہ جی دبلا پتلا سا نوجوان کون ہے جو کہ ان کے گھر کا بندہ ہے، جن کو جناب ان کے کیمروں کے اوپر کنٹرول تھا۔ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ مجھے کسی بات کا ڈر یا خطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں ڈیفالٹر نہیں ہوں۔ اس کا نام چودھری شاہد ہے جی، چودھری شاہد، ٹھیک ہے جی۔ وہ چودھری شاہد جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ وہ دبلا پتلا سا ہے، جس نے اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور جناب وہ رنگ کا کالا ہے، تو اس شخص نے جناب 5 یا 6 بنگلوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ جناب گھر کی ویڈیوز کو ریلیز کر کے وہ بلیک میل کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جاوید خان آپ کو میرا جواب مل گیا کہ اس کا نام چودھری شاہد ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھ لینا اور اس کو بار بار سننا، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے کسی بات کا ڈر یا خطرہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ میں شاید جو ہے نا اس کو جو سکپ کر دوں گا۔ آپ نے اچھا کیا سوال کیا، میں نے آپ کو سارا بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہی چودھری شاہد ہے جس نے ایکٹیویشن فیس کلیکٹ کی اور اپنے پاس رکھ لی، قوم کے کروڑوں روپے ہڑپ کر لیا۔ یہ وہی چودھری شاہد صاحب ہے جس نے جناب مینجمنٹ کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ یہ وہی چودھری شاہد صاحب ہے جس نے جناب سیف الرحمان خان نیازی کے گھر کے جو CCTV کیمراز تھے ان کو اپنے قابو میں لیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ سیف الرحمان خان نیازی پر مشکل وقت آیا ہے تو اس نے پیٹھ دکھائی اور ساتھ اس کی چیزوں پر قبضہ کر کے اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ تو جاوید خان آپ کو میرا جواب مل چکا ہوگا۔ اگلی بات جناب ہم کرتے ہیں کہ جی یہ جو توصیف عامر کے نام پر بنگلے ہیں یا بہت بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، یا زرینہ خان کے نام پر بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، تو بھائیو اتنا مجھے بتا دیں، آپ خود کہتے ہو کہ یار یہ جو ہے نا جب ملیشیا سے پاکستان آیا تھا خالی بیگ کے ساتھ آیا تھا، اب اس کے بعد ہزاروں کروڑوں ارب روپے کہاں سے آ گئے؟ تو بھائی یہ B4US RG کا فیملی کا پیسہ ہے، یہ جو ہے نا لوگ قابض ہیں، اور سیف الرحمان خان نیازی کو چاروں طرف سے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو ایک اور جو ہے نا سچ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ اب جو فنڈنگ کی ہم بات کرتے تھے، راجہ صاحب بھی بات کرتے تھے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے، میں بھی بات کرتا تھا ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے، تو بھائی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زبان خود اعتراف کر لیا۔ پھر ہم چلتے ہیں جناب کہ نیب کورٹ کے اندر کتنے لوگ جاتے ہیں، جو 30 40 50 لوگ کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں، کیا حقیقت میں 30 40 لوگ کہتے ہیں؟ آئیے سنتے جناب آسمہ گیلانی صاحبہ کی اس وائس کے اندر۔ کورٹ میں سر آتا کون ہے؟ ایک میں جاتی ہوں، ایک جاوید بھائی جاتے ہیں۔ ہم اس کا پیچھا کریں یا ہم کیس کو دیکھیں؟ پیچھا کرنے والے آئے نا، 2 4 لوگ پلاننگ سے چلتے ہیں نا، 2 4 لوگ پلاننگ سے کرے، کوئی 2 4 لوگ دیکھیں اس کا پیچھا کرے، کوئی 2 4 کیس کو دیکھے، کوئی 2 4 وکیلوں کو پکڑے، کوئی کیس کو فالو کرے، کوئی اس کی لوکیشن، ایسے پلاننگ سے کام ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا بھی جاؤ جا کے گروپاں بیٹھ کے کہو کہ جاؤ بھائی پیچھا کرو، یہ کرو وہ کرو۔ پلاننگ ہوتی ہے، ایک ٹیم ہوتی ہے، تیار ہوتی ہے، ایسے گروپوں میں بیٹھ کے باتیں نہیں ہوتی۔ ایک جاوید بھائی ہوتا ہے عدالت میں، ایک میں ہوتی ہوں۔ جی ویورز آپ لوگوں نے سن لیا کہ نیب کورٹ کے اندر آتا ہی کون ہے؟ ایک میں ہوتی ہوں، ایک جاوید خان ہوتا ہے۔ تو بھائی کون، ہم ان کے کیسز کو دیکھیں، ہم کورٹس میں جائیں، ہم ان کا پیچھا کریں، ابھی جب ٹیم ورک نہیں ہوگا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بھائی یہاں پر ایک اور بات واضح ہو چکی کہ یہ منتیں کر رہے ہیں لوگوں کی، خدا را ہمارے پاس آ جاؤ، ہماری مدد کرو، ہماری جو ہے نا ہیلپ کرو، تاکہ ہم اینٹی گروپ کے جو سرغنے ہیں، جس میں سیف الرحمان خان نیازی صاحب کی فیملی ہے اور توصیف عامر لوگ ہیں، ہم ان سے مزید پیسے بٹور سکیں، ٹھیک ہے۔ تو قوم کو اب ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے کہ یہ لوگ اپنے مقصد کے لیے کہاں تک گر سکتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اپنے کانوں سے سن لیا، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں آپ کو بڑی خوشخبری دیتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک نے جو ہے نا مجھے بیٹا عطا کیا ہے۔ تو بینگ اے فیملی، جیسا ہم کہتے ہیں کہ B4US RG فیملی، ہم جو ہے نا ایک فیملی کی طرح ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا مجھے
بیٹا عطا کیا. تو میری طرف سے میرے تمام چاہنے والوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد. ٹھیک ہے. اور میں اپنی بیٹی کی یہاں پر پکچر آپ کو جو ہے نا آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس لیے کہ تاکہ آپ اس کے لیے دعا فرمائیں کہ یہ آنے والا مہمان ہمارے لیے جو ہے نا خوشیوں کا باعث بنے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ